ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو یہود تھے ان کو یہ سمجھایا کہ تم ایسے سوالات کرتے ہو رسول پاک علیہ السلام سے جیسے تمہارے آباء و اجداد تمہارے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، وہ اپنے نبی سے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولکم، تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے یعنی تمہارے آباء و اجداد موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون، کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، من قبل، اس سے پہلے۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو شخص ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے گا، ومن یتبدل، جو اختیار کرے گا، تبدیل کرے گا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا، فقد ضل سواء السبیل، وہ تحقیق سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ فقد ضل، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا، سواء السبیل، سیدھے راستے سے۔ ود کثیر، اور ود پسند کرتے ہیں، کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم، کہ مومن ہونے کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹائیں، یعنی اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف لے جائیں، کفارن، کفر کی طرف۔ حسدا من عند انفسہم، حسدن، اپنے نفسوں میں حسد کرتے ہوئے، یعنی ان کے اندر ضد بغض حسد ہے آپ کے لیے، حسد کی وجہ سے، حسدن، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں، اپنے اندر، من بعد، بعد اس کے، ما تبین لہم الحق، کہ تبین ظاہر ہو گیا ہے، بعد اس کے کہ ظاہر ہو گیا ہے، لہم ان کے لیے، الحق، حق، یعنی حق ظاہر ہونے کے بعد بھی وہ حسد کی وجہ سے تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ فاعفو، پس درگزر کرو، واصفحوا، اور معاف کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے، حتی یہاں تک کہ، یأتی لائے، اللہ بامرہ اپنا حکم، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو کچھ تم اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیجو گے، وَمَا تُقَدِّمُوا، جو آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِکُمْ، اپنے نفسوں کے لیے یعنی اپنی جان کے لیے، من خیر، بھلائی میں سے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے، تجدوہ، تم پاؤ گے اس بھلائی کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ پاک، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو، بصیر، اس کو دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات سے آپ سنتے آ رہے ہیں بنی اسرائیلیوں کی خرابیوں کا ذکر چلا آ رہا ہے کہ انہوں نے راعنا کے لفظ سے اپنے دیدہ و دانستہ طور پر رسول پاک علیہ السلام کی توہین کا جو پہلو نکلتا تھا، اس توہین کی نیت سے راعینہ کہتے، اللہ نے اس کی بجائے علی ایمان کو انظرنا کہنے کا حکم دیا۔ پھر آیات کے
نسخ کے مسئلے میں اعتراضات کیے کہ کیا اللہ کو پہلے پتہ نہیں تھا، ایک حکم پہلے دیا پھر بعد میں اس میں، تو وہ سارا مسئلہ سمجھانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے جو یہود تھے ان کو یہ سمجھایا کہ تم ایسے سوالات کرتے ہو رسول پاک علیہ السلام سے جیسے تمہارے آباء و اجداد تمہارے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے، وہ اپنے نبی سے، اس لیے اللہ نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم، تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے اس سے پہلے یعنی تمہارے آباء و اجداد موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے۔ معالم التنزیل کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ حضرات مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس آیت میں اگرچہ گفتگو کا جو رخ ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہی ہے، یہی لوگ حضور علیہ السلام سے طرح طرح کے بیہودہ سوالات کرتے تھے، اس لیے ام تریدون سے روئے سخن جو ہے وہ اہل کتاب کی طرف ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کرتی تھی۔ آگے سورہ نساء میں اس کی تفصیل آئے گی، یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، جو موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرتے تھے وہ سورہ نساء میں اس کی تفصیلات آئیں گی۔ تو اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب بیک وقت اکٹھی کیوں نہیں لاتے، جیسا کہ تورات مکمل طور پر نازل ہوئی، نبی پاک پہ سوالات کرتے تھے تورات مکمل آئی ہے، آپ قرآن پاک کو مکمل کیوں نہیں لے کر آتے، کتاب اللہ مکمل لے کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے سوالات کو خاطر میں نہ لائیں، کیونکہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، یہ فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک، کیونکہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوالات کرتے تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے سوالات کرتے تھے۔ ان بد نصیبوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے سوالات کر کے کیا کہا، ارنا اللہ جہرتاً، اللہ کو ہمارے سامنے لاؤ، اللہ تعالیٰ سے بالمشافہ ہماری ملاقات کرائیں تب ہم مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے اس پر اگر یہ لوگ سوالات کرتے ہیں تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، انہوں نے ان کے آباء و اجداد نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا ہے۔ جیسے ہمارے کسی کو کہتے ہیں جی یہ آدمی میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، اس نے اپنے باپ کی کبھی عزت نہیں کی تو آپ اس سے امید رکھتے ہیں کہ آپ کی عزت کرے گا، ہم کہتے ہیں نا اس نے اپنے باپ کی عزت نہیں کی ہے یا اپنے چاچے دادے کی عزت نہیں کرتا ہے تو آپ کی عزت کیسے کرے گا؟ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ معالم التنزیل کے اندر ہی موجود ہے کہ یہ جو روئے سخن ہے یہ مشرکین کے سوالات پر ہے، ایسے سوالات مشرکین کرتے تھے، تو اس آیت کے مخاطبین اہل کتاب کے علاوہ مشرکین بھی ہیں، تم اپنے نبی سے سوالات کرتے ہو جیسے یہودی اپنے نبی سے کرتے تھے۔ ان کے بیہودہ سوالات کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مشرکین کے سوالات بھی موجود ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کے مطابق انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی کہ آپ سیڑھی لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے کتاب لائیں، مکے کی سرزمین کو باغات میں تبدیل کر دیں، یہ ان کے سوالات تھے۔ آپ کے ارد گرد فرشتوں کی جماعت ہونی چاہیے، ابھی کوئی سوال ہے؟ وہ کہتے تھے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیہ کنز تکون له جنۃ یاکل منها، آگے کیا ہے؟ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسورا، کہتے ہیں نبی کے باغات ہونے چاہیے، وہاں سے یہ کھائے پیے۔ یا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب دیا، وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمارے سامنے اگر آپ کی رسالت کی تصدیق کرے، ایسی بیہودہ سوالات، تو ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے تمام سوالات کا ایک ہی جواب دیا، کیا؟ قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، سبحان اللہ، کہ یعنی میں انسان ہوں اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قادر مطلق ہوں۔ یہ سوالات جو آپ کر رہے ہیں نا، آسمان سے جا کر کتاب لائیں، ساری زمین کو باغات میں یہ خدائی کام ہے، تو میں نے کب دعویٰ کیا کہ ساری چیزوں کے کا قادر مطلق میں ہوں؟ یا قیامت لائیں، جو خدا کا کام ہے وہ تم مجھ سے مانگتے ہو۔ ایک مثال آپ کو بات سمجھانے کے لیے غرض کرتا ہوں۔ ایک آدمی مجھ سے یہ پوچھے
مولوی صاحب آپ ہمارے امام ہیں مسجد کے؟ جی، ہم آپ کو امام اور عالم تب مانیں گے، مجھے کوئی پوچھے کہ آپ جہاز چلا سکتے؟ نہیں چلا سکتا ہوں۔ پھر آپ تو پہلا سوال یہ کہ کیا امامت کی شرائط میں سے جہاز کا ڈرائیور ہونا ضروری ہے؟ ایک آدمی کہے جی آپ امام ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، جی، نماز پڑھاتے ہیں، جی، درس قرآن دیتے ہیں، جی، روٹیاں پکا سکتے ہو تنور پہ؟ نہیں، آپ کیسے امام ہیں؟ تو اس سے جا کر پوچھو نا تنور والے سے، جی آپ روٹیاں پکاتے ہو؟ جی، امامت کر سکتے ہو؟ جہاز کے پائلٹ سے پوچھو نا کہ آپ جہاز اڑا سکتے ہیں، میراث کے مسائل بیان کر سکتے ہو؟ بھئی اس کا شعبہ اپنا ہے، اس کے شعبے والے سوالات مجھ سے نہ کرو، مجھ سے سوال کرو میرے شعبے والا۔ فات کیا پڑھتا ہے؟ کاؤنٹنگ۔ لا تو نہیں پڑھتے ہو نا؟ اب میں آپ سے لا کے سوالات بیٹھ کے شروع کر دوں کہ جی لا کیا، تو آپ کہو بھائی مجھ سے میرے موضوع پر گفتگو کرو، لا کے لیے اس کا کوئی آدمی ہو تو اس کو پکڑ لو، یا میں آپ سے ڈاکٹری کے شعبے پر گفتگو کر لوں، آپ کیا کہیں گے؟ بھائی میں ڈاکٹر نہیں ہوں، آخر میں کہوں میں نے فات کو ہرا دیا اس شعبے پہ گفتگو کر کے جو اس کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ مجھ سے ایک آدمی بیٹھ کر ادھر کہ جی آپ تفسیر پڑھاتے ہیں، ترجمہ پڑھاتے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ کو فزکس آتی ہے؟ فزکس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس آدمی کا جو شعبہ ہوتا ہے اس شعبے کے متعلق اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ایک آدمی کا وہ شعبہ ہی نہیں ہے تو اس نے تو ستیاناش کرنا ہے کام کا۔ اب دیکھیں، میرا یہ شعبہ ہی نہیں ہے اور مجھ سے وہ سوال کیے جب ڈاکٹری کے بارے میں، تو میں تو مریض کو انشاءاللہ شام تک ٹھکانے لگا دوں گا۔ اور غلطی تمہاری، میرے پاس کیوں آ رہے ہو؟ ایک آدمی میرے پاس آتے ہیں، مولانا صاحب آپ عالم ہیں جی، اس کا ذرا پیشاب ٹیسٹ کر کے بتا دیں اس کو پیشاب، بھائی یہ لیبارٹری میں لے کر چلے جاؤ، یہ لیبارٹری والے کا کام ہے، اس کے قطرے گرتے ہیں پیشاب کے، اس کے قطرے رک، آیا اس کی نمازوں کا کیا حکم ہے وہ میرے پاس آ جائے، وہ لیبارٹری والا نہیں بتائے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، آدمی کو بھوک پیاس سے جسم میں انتہائی کمزوری آ گئی ہے، نکاہت آ گئی ہے، گرنے کے قریب ہے، بے ہوش ہونے کے قریب ہے، اس کو ڈرپ لگانا ہے، بھگا کے میرے پاس لے کر مولانا صاحب یہ گرنے والا ڈرپ لگاؤ، تو میں کدھر سے ڈرپ لگاؤں گا؟ میں تو یہ کام جانتا ہی نہیں۔ بھائی ڈرپ والے کے پاس جاؤ، وہ اس کا شعبہ ہے۔ ہاں، ڈرپ لگانے سے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں میرا شعبہ ہے، مجھ سے بات کریں، اس سے نہ پوچھیں، اسے کیا پتہ ہے۔ تو جس آدمی کا جو شعبہ ہوتا ہے نا، سوال کرنے والے کے ذرا پہلے سوال کو بھی غور سے سنو کہ بھائی یہ جس سوال کر رہا ہے یا اس آدمی کے شعبے کے مطابق کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ منصب کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ آپ کا منصب کیا ہے؟ بشیرن و نذیرا، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا اور لوگوں کو وعیدیں سنانا، جہنم سے ڈرانا، جنت کی خوشخبریاں سنانا۔ اب ایک آدمی آ کر نبی کو کہے آپ نبی ہیں، قیامت لا کے بتاؤ۔ بھائی نبی نے یہ دعویٰ کب کیا کہ قیامت لانا میرا کام ہے؟ قیامت برپا کرنا یہ تو خدائی کام ہے، تو میں کوئی قادر مطلق تو نہیں۔ تو اللہ نے سارے سوالوں کا ایک ہی جواب سکھایا، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، یعنی میں انسان ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ میں قادر مطلق ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں، میرا رب پاک ہے، یہ سارے کام میرے رب کے ہیں۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کے پاس ایک شخص آئے، کچھ لوگ آئے کمیٹی کے، حضرت ہمیں مسجد کے لیے امام چاہیے۔ امام کیسا ہو؟ خوبصورت ہو، نمبر 2 تنخواہ نہ لے، نمبر 3 بازاروں میں نہ جاتا ہو، نمبر 4 بس ہر وقت مسجد میں اللہ کی یاد میں رہے۔ ایسے امیر شریعت نے فرمایا مجھ سے امام مانگنے آئے ہو یا نبی مانگنے آئے ہو؟ یہ صفات نبیوں کی ہیں جو تم بیان کر رہے ہو۔ یہ جو امام ہے تمہاری طرح کا انسان ہے، اس کی ساری ضرورتیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مقام نبوت ہے۔ اب اتنا حسین و جمیل میں کہاں سے لے کر آ جاؤں؟ آپ نے امام کی مویاں بنانی ہے جو حسین و جمیل لے کر آتے ہو کہ امام سے دین سیکھنا ہے؟
اس قسم کے سوالات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں جب بھی ایسا یہ اصول ہمیں قرآن بتلاتا ہے، آپ سے کوئی آدمی ایسے دینی سوالات کرتا ہے جو اس کے اندر کوئی جان ہی نہیں، بے قسم بے جا قسم، ہر سوال کا جواب دینا یہ علم نہیں ہے۔ ان قسم کے سوالات کا مقصد صرف اور صرف نکتہ چینی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کا وقت بھی ضائع کرے، ہمارا وقت بھی، اور کسی بات کو تسلیم نہ کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ کسی بات کو نہیں ماننی ہو، ایسے ہی سوالات نکال دی اور کہا جی میرے سوال کا وہ جواب دے ہی نہیں سکا۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا، ایک آدمی میرے پاس آ جائے، جی آپ عالم ہیں، جی اس مسجد کے امام ہیں، جی میں آپ سے چند سوالات کرتا ہوں، جی کرے۔ یہ جو سامنے کولر ہے، بجلی یہ زیادہ کھاتا ہے یا پنکھا؟ اس میں موٹر جو لگا ہوا ہے، اس میں جو موٹر ہے، اس میں دونوں میں فرق؟ مجھے تو کسی کا جواب نہیں، میں بجلی کا کام جانتا نہیں، باہر جا کے کہ تمہارے مولانا کو میں نے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ پروپیگنڈے ہو گئے، اصل ہمارا استاد بالکل چپ کرا دیا اس نے۔ اور بھائی پہلے اس سے یہ تو پوچھو سوالات کیے کیا تھے، پھر تمہیں خود بخود سامنے آ جائے گا۔ تو ایسے لوگ جب حق کو نہیں ماننا ہوتا ہے نا تو بات وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو کوئی ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے، کیونکہ اعتراض برائے اعتراض، اور وہ بھی اظہار رسانی کے لیے، کھلی گمراہی اور کفر ہے۔ تو اگرچہ یہاں پر روئے سکون اہل کتاب اور مشرکین کی طرف ہے، تاہم یہ بات اچھی طرح یاد رکھے، اہل ایمان کو بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ جو بھی اس قسم کے بیہودہ سوالات کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ بہرحال راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ آج بھی یہ حکم ہے، آج بھی ایک آدمی فضول قسم کے سوالات کرے۔ ایک آدمی کو قبر میں عذاب ہے کہ نیک آدمی کی قبر وہاں تک پھیلتی ہے جہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نظر جاتی ہے، نہ ماننے والا کہے گا ساتھ والی قبروں کا کیا بنے گا؟ تو وہ جائے گی کھلے سب گر گئی ہیں۔ اب بھائی اللہ کے نبی وہاں کی خبر دے رہے ہیں، ہم کھولیں گے تو وہ جگہ اپنی جگہ پر ہی ہوگی قبر۔ اب جو پھیلی ہے یا نہیں پھیلی اس کو نظر آئے گی جو وہاں پڑا ہوا ہے، کیونکہ عالم آخرت اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہم تو دیکھیں گے تو اپنی جگہ پہ ہی ہوگی قبر، کیونکہ ہم عالم دنیا میں ہیں۔ سمجھتی۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں جیسا کہ تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں ہے کہ ام تریدون کے مخاطب اہل ایمان ہے، کہ اہل ایمان سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہود اور مشرکین کی روش سے خبردار کیا ہے کہ تم ان کے طریقوں کو نہ اپناؤ، تم بھی اپنے نبی سے بلا وجہ ایسے سوالات نہ کرنا جو اس سے پہلے اہل کتاب کرتے تھے۔ تو گویا اہل ایمان کے لیے جب مانیں گے اس وقت معنی یہ ہوگا اہل کتاب سوال کرتے تو نہیں ہیں، لیکن اہل کتاب کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ مسلمانوں کو خبردار کیا گیا، اور مسلمانوں کو سوالات کی ممانعت کی ایک وجہ یہ تھی کہ اہل کتاب کو اکساتے تھے، اہل کتاب مسلمانوں کو اکساتے تھے کہ تم اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو۔ ان کا مقصد فتنہ پردازی ہوتا ہے۔ جیسے آج ایک آدمی براہ راست ہم سے بات نہیں کرتا ہے، بہر آپ کے جی اپنے بولتا جی ذرا یہ سوال کرو نا، آسان جواب بھائی یہ سوال آپ خود جا کے کرو نا، آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ فتنہ چاہتے ہیں؟ آپ کو دین سے مقصود ہے نا، تو آپ خود جائیں اندر بیٹھے ہیں پوچھ لو۔ لیکن خود اور بعض ہمارے ایک استاد تھے، ان کو کسی نے کہا جی حضرت وہ اس بارے میں فلاں آدمی یہ کہتا ہے، فلاں آدمی ایسا کہتا ہے، انہوں نے کہا فلاں فلاں کو گولی مار، تو بتا تو کیا کہتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی ہی بات ہوتی ہے لیکن ڈرپوک اور بزدل اتنا ہے، منافق ہے نا، وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ میری بات ہے، وہ لوگوں کی لوگ اس طرح کہتے ہیں، لوگ کون ہے ذرا دکھاؤ، دکھائے گا کوئی نہیں، ہوتی اس کی اپنی ہی بات ہے۔ تو ایمان کو منع کیا تم نبی سے سوالات نہ کرو، کیونکہ تمہیں یہود اکسا کے بیچتے ہیں سوالات کے لیے۔ اور ان کی صفت کیا ہے؟ وَدَّ اہل کتاب کے جو باطنی ارادے ہیں وہ کیا ہے؟ وَدَّ کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہی یہی ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کفر کی طرف پلٹائیں، تاکہ کیوں؟ دوسری جگہ فرمائے فتکونون سواء، تاکہ تم سب ایک ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ۔ اور یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ ہم حق پر ہیں تاکہ تم بھی نہ حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر جو حسد چھپا ہوا ہے نا، اس حسد کی بنیاد پر جو انہیں مسلمانوں کے خلاف ابھار رہا ہے۔ اور یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں
وہ کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں یا لا علمی کی بنیاد پر نہیں کر رہے ہیں. من بعد ما تبین لهم الحق، اور اہل کتاب کے یہود پر وہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ حق یہ لوگ ہیں. یہ قصداً حق کو جان پہچان کر اس کے باوجود صرف ضد اور عناد کی بنیاد پر کہ نبی آخر الزمان بنو اسماعیل کی بجائے بنو اسحاق میں کیوں نہیں آیا، یعنی مکہ میں قریش میں یہ نبوت کیوں چلی گئی. اور مفسرین فرماتے ہیں حسد، کسی کے اوپر حسد دو وجوہات سے ہوتی ہے. اولاً فلاں نعمت فلاں کو کیوں ملی، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے، مجھے کیوں نہیں ملی. پھر اس کے زوال کی تمنا کی جاتی ہے، خدا کرے اس کی نعمت اس سے چھن جائے. دوسری وجہ فلاں نعمت اس کی بجائے مجھے ملنی چاہیے. پہلی وجہ اس کو کیوں ملی، دوسری وجہ مجھے ملنی چاہیے. ایسی خواہش کرنا حرام ہے، یہ اخلاقی بیماری ہے. ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ 310 کے اوپر روایت ہے، فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، یعنی حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. حسد بہت بری چیز ہے. تو یہ سب کچھ جو کر رہے تھے نا، یہ حسد کی بنیاد پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ود کثیر من، یہ چاہتے ہیں آپ کو جو کفر کی طرف لانا، یہ ضد کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، یہ نہیں کہ کوئی دلیل کی بنیاد پر یا ان کے پاس کوئی حق ہے. اس ضد اور حسد کی بنیاد پر یہ آپ کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ ان کے سوالات پر نہ آئیں. پھر فرمایا فاعفو، معاف کر دو، وصفو، درگزر کرو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے گا. گویا مسلمانوں کو انتقامی کارروائی کی بجائے حکم الہی کا انتظار کرنے کو کہا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم آ ہی گیا پھر مدینہ منورہ، بلکہ پورے عرب کو یہودیوں اور نصرانیوں سے پھر پاک کر دیا گیا. بات اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اہل ایمان کو حکم کس چیز کا ہے؟ اہل کتاب کی طرف سے چوکس رہنے کے ساتھ ساتھ ان کے چال بازیوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو. آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرتے رہو. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو کچھ تم آگے بھیجو گے نیکی، جو کچھ تم نے کی آگے، تجدوہ عند اللہ، وہ تم اللہ کے پاس اس کو پاؤ گے. اور ان اللہ علیم بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. کافی ہے اتنا، آپس میں دوہرا دیں. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.